نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے دو طریقے منقول ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں. وہ یہ ہے کہ 3 رکعت وطر جیسے حنفی لوگ پڑھتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اوتر بواحدۃ. اب اوتر بواحدۃ, اوتر کا معنی وطر پڑھنا. اب اس کا مطلب ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھو, اور ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوتر بواحدۃ, 1 رکعت کے ذریعے پچھلی جو نماز تھی جو ایون تھی اس کو آڈ بنا لو, یعنی جفت نماز کو طاق بنا دو. تو اب چونکہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا کہ 2 رکعت الگ پڑھی جائے اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھی جائے. احناف کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد تھا. تو اس حدیث کو دوسری حدیثوں پہ رکھا جائے گا جن میں آتا ہے کہ نبی 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. اس میں یہ پراپر الفاظ میں, یہ مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ پورا ریکارڈ کرواؤں گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا, وہ یہ سمجھے کہ 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو ہم نے جو ترجیح دی ہے وہ حضرت عمر کے عمل کو ترجیح دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 2 رکعت پڑھتے اور اتحیات پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے سلام پھیرے بغیر. تو اب یہ صحابہ میں ہی اختلافی مسئلہ تھا, تو اس لیے احناف نے حضرت عمر کی جو فہم ہے اس کو زیادہ ترجیح دی, اور امام شافعی اور امام احمد نے عبداللہ ابن عمر کو عمل کو لیا, کیونکہ حدیث کا ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت وطر. لیکن احناف نے کہا دوسری حدیثوں کو ملایا جائے تو اوتر بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت وطر نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کے ذریعے آپ پچھلی نماز کو وطر بنا دو. وطر کہتے ہیں طاق کو, یعنی جفت کو طاق بنا دو. اور پھر احناف کا ویسے بھی امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث اگر عام اصولوں سے جو نماز ثابت ہوگی نا, متواتر نماز, اس سے ہٹ کے ہوگی تو وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں جو تواتر سے جو نماز ثابت ہے اس کو اصل بنایا جائے گا, اور ایک حدیث اگر اس کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو اس میں تعویل کی جائے گی. اب جو تواتر سے جو نبی سے نمازیں ثابت ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے کہیں بھی 1 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے, کوئی سنت, کوئی فرض, کوئی واجب, کوئی 1 رکعت ملتا ہی نہیں ہے. تو اگر یہاں مل رہی ہے تو اس کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو دوسری نمازوں سے میچ کر جائے. تو اس لیے یہ مسئلہ صحابہ کے درمیان اختلافی ہے. جب صحابہ میں اختلافی ہو گیا تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو اس لیے جو احناف پڑھتے ہیں وہ طریقہ احتیاط پر مبنی ہے, کیونکہ وہ سب کے نزدیک آپ کے وطر ہو جائیں گے. لیکن امام شافعی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے, تو کچھ لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں. کیا ہے اس کی حالت میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا سکتا ہے؟ قرآن کی آیت مکمل نہیں پڑھائی جا سکتی, توڑ کے پڑھا سکتے ہیں. جیسے ایک لفظ پڑھا بچے نے وہ دہرایا, پھر دوسرا لفظ, تاکہ پورا ایک سینٹینس نہ ہو. ایک لفظ میں یہ نیت کر لی جائے تعلیم کی, تو آیت نہیں پڑھی جا سکتی, یعنی اتنا جس کو قرآن کہا جا سکے. کیا مصنوعی دانت لگوا سکتے ہیں جو وضو اور غسل میں نہیں نکلے؟ لگوا سکتے ہیں مجبوری میں, اور جب نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر اسی پر غسل بھی ہو جائے گا, وضو بھی ہو جائے گا مجبوری میں. لیکن اگر آسانی سے نکالنا ممکن ہو تو پھر اسے نکال کے قلی کرنی پڑے گی. جیسے 32 لگواتے ہیں نا لوگ, تو وہ نکال کے پھر اس کو قلی کرنی پڑے گی. کیا گردن کا مسح کرنا وضو کا حصہ ہے؟ وضو کا حصہ نہیں ہے, بہتر ہے احناف کے نزدیک, کوئی سنت بھی نہیں ہے, افضل ہے. کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو صف توڑ کر پیچھے نمازیوں کو تنگ کرتے ہوئے نکلنا درست ہے؟ جی درست ہے, کوئی اتنا تنگ نہیں ہوں گے, نکل جائیں, تھوڑا سا دائیں بائیں ہونا پڑے گا. کیا کم عمر میں نکاح کر کے اسٹیبلٹی آنے کے بعد رخصتی کرنا جائز ہے؟ مطلب رخصتی کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور اس دوران اگر حمل ٹھہر جائے تو گناہ ہوگا؟ میاں بیوی کا اگر یعنی ملاپ سے حمل ٹھہرا تو کیوں گناہ ہوگا بھائی؟ یعنی اگر حمل ٹھہرا تو اس کا مطلب ہے یہ ملنی ہے. پبلک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ ہم نہیں ملتے, آپس میں ملنی ہے, اور بہت تمیز سے ملیں تو گناہ نہیں ہوگا, میاں بیوی ہیں وہ. باقی ایسے چھپ کے ملنا نہیں چاہیے. جب ایک رخصتی کا ٹائم لیا ہے, سب کو یہ پتا ہے کہ اس ٹائم پہ رخصتی ہوگی, یا تو اس پہ اڑ جاتے کہ نہیں جی میں رخصتی پہلے کروں گا, اور کرنی ہے تو بتا کے کر لو. ایسے چھپن چھپائی یہ کچھ غیر اخلاقی کام سمجھے جاتے ہیں. اس میں عزت بھی جاتی ہے, اور پھر آگے لڑکی کا بڑا نقصان ہوتا ہے, اس میں اس کی عزت جاتی ہے, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب حمل ٹھہر گیا اس کو گرانا پڑتا ہے, یہ خود ناجائز ہے. حمل کو ایسے گرا تھوڑی سکتے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں کہ ماں باپ نے طے کیا تھا 1 سال بعد رخصتی ہے, یہ غلط کیا, اس پہ کڑے جاتے ہیں کہ نہیں جی ابھی رخصتی ہوگی, یا اور کرنی ہے تو لے جاؤ اس کو, بتا دو ہوگی یہ رخصتی, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. لیکن چھپن چھپائی نہیں کھیلو. میرا مقصد صرف یہ ہے, ماں باپ سمجھ رہے رخصتی نہیں ہوئی اور چپ کے سارے کام ہو رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, پریگننسی ہو گئی, پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے کہ بچہ گرا سکتے ہیں,
کہتے ہیں نہیں گرا سکتے. حضرت بدنامی ہوگی, لوگ کیا بولیں گے. کیا مطلب, لوگوں کے چکر میں اس انسانی جان کو ضائع کر دو آپ. تو وہ کام کیا کیوں ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آئی ہے. سوال ہلکی آواز میں پڑھیں. اگر آپ مظلوم اور آپ کو پتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو اور زیادہ ظلم ہوگا میرے اوپر, اور زیادہ ظلم ہوگا, ظالم اس سچ کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا, تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے بات کو گھمایا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بشرطے کہ اس گھمانے کی وجہ سے کسی اور پہ ظلم نہ ہو رہا ہو. علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے فقہ کی کتابوں میں. دیکھو کوئی شخص بادشاہ کے سامنے اقرار کر لے, جج کے سامنے اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے, اور 4 مختلف مجلسوں میں 4 دفعہ اقرار کرے, تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں. اب علماء نے لکھا ہے کسی علاقے میں کوئی ظالم جج آ گیا, بادشاہ آ گیا, وہ بلا کے پوچھ رہا ہے بتا تو نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا. اس کو پتا تھا آپ نے کیا ہے, آپ سے خود بلا کے پوچھ رہا ہے تاکہ آپ اقرار کرو, کوڑے لگائے. تو ایسے موقع پہ آپ بول سکتے ہو کہ نہیں کیا. وجہ اس کی ہے کہ تمہیں یہ اتھارٹی دی کس نے کہ تم ہم سے بلا کے پوچھو کہ ہم نے کیا 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 ماضی میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ناجائز سزا ہوگی نا بھائی. وہ تو 4 گواہ ہوں, یہ خود انسان کے دل میں خیال آئے, تو شریعت نے اس کو مجبور تھوڑی کیا جا کے اپنے کوڑے مروائے. شریعت نے تو کہا ہے, ترغیب دیا, بھائی چھپا دیا اللہ نے تو تم بھی کیا کرو, اس کو چھپاؤ. اب وہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, آ کے آپ سے اگلوا رہا ہے, بتا کیا کہ نہیں کیا. آپ کو سچ کا وہ تھا, بیان سنے میں تو سچ بولنا فرض ہے. آپ نے سچ بولا, اس نے کہا اس کو لے کے جاؤ, دوبارہ لے کے آؤ, بتا کیا کہ نہیں. 4 دفعہ اقرار کروا کے لے جا اس کو لگا. تو بھائی یہ آپ کو اتھارٹی دی کس نے ہے کہ آپ لوگوں سے خود اگلوائیں. تو خود آ کے کوئی گواہی دے دے اپنے بارے میں, یا کوئی دوسرا گواہی دے تو ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑی ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے ان کے گناہ اگلواتے رہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ علماء لکھا بول سکتے ہو کہ نہیں کیا, جا تو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, نہیں کیا, پھینک دو لمبی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ ہو کہ اب پہلے ہی ہم لوگ سچ بولتے نہیں ہیں تو اب اور جری ہو جائیں, ہر جگہ جھوٹ. تو شدید مجبوری ہے نا, کوڑے لگیں گے یا رجم کیا جائے گا, اس سے بچنے کے لیے ہے یہ بات پہ جھوٹ بولنا. اور یہ جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ ایسی شدید مجبوری کے حکام اور ہیں, باقی نارملی یہ صحیح نہیں ہے. میری والدہ کے سوال ہے کہ وہ حج یا عمرے, آہستہ بولا تھا, آہستہ پڑھنا غلطی سے, گھر میں پڑ جائے یا پھر جب حج کے لیے جائیں نا حرم میں, تو پھر جو مسافر بن کے عورتیں جاتی ہیں ان کے لیے فضیلت یہی ہے کہ وہ حرم میں نماز پڑھیں. جو مسافر عورتیں جو وہیں رہتی ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ گھر میں پڑھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو نبی کی اقتدا میں نمازیں پڑھتی تھیں صحابیہ, ان کو کہا کہ آپ گھر میں نماز پڑھو. گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. تو جو مدینہ میں رہتی ہیں یا حرم میں رہتی ہیں خواتین, ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں. لیکن جو سفر کر کے یہاں سے جائیں, حج عمرہ کبھی کبھار ان کو نصیب ہو, تو پھر حرم کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ حرم میں نماز پڑھ سکتی ہیں, لیکن پردے کی مکمل پابندی ہو. خانہ کعبہ میں پڑھنا چاہیے, اور پھر گھروں میں خانہ کعبہ میں چند نمازیں پڑھ لیں, پھر باقی گھر میں ہی پڑھیں, ہوٹل میں پڑھیں. بھائی اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں ہے, اس میں کیا پتہ بلا وجہ چھپن چھپائی کھلا رہے ہو مجھے. بولے آہستہ پڑھو, شاید نیچے کوئی خطرناک سوال آ رہا ہے. مفتی صاحب یہ لگ رہا ہے تھوڑا سا خطرناک ہے, تھوڑا ڈینجرس لگ رہا ہے, چھپانے والا ہے. پیشاب کا خطرہ میں سمجھ گیا نا, پیشاب کا خطرہ محسوس ہو اور نہیں تو پھر اس میں وضو ٹوٹے گا. محسوس ہونے سے نہیں ٹوٹتا, وہمیوں کو ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب نکل رہا ہے, ہوا نکل رہی ہے. ان کی حس بہت بڑی بھی ہوتی ہے, اس لیے یہ مسئلہ حدیث میں صراحتاً ہے کہ جب تک 100% وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو, اتنا کہ قسم اٹھا کے بول سکو, جس کی فقہاء نے تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ نکلا ہے, اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے, اتنا جب تک یقین نہیں ہوگا وضو نہیں ٹوٹے گا. شک اور وہم سے نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہم پتہ نہیں قسم اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے, تو اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے, اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے, تو اس لیے ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بیان کی جو بنا دیے کہ آپ کیا لکھا ہوا ہے یار, آپ نے یہاں بیان میں متقی کی ڈیفینیشن بیان کی, جو ایمان لائے اور حرام سے بچے. آپ نے کہا کہ علماء سے پوچھو کیا حلال ہے اور کیا حرام. آگے خطرناک سوال ہے, سے بچا نہیں جاتا تو وہ بھی حرام ہے. بھائی یہ جو کام ہے نا,
اس میں تو سب لوگ پوچھتے ہیں چھپائے پتہ نہیں کس بات پہ, اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے یار, یہ تو سب کامن مسئلہ ہے, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ کہ یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, بیوی کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹر تصویر کے ایک رخ کو دیکھتا ہے, شریعت تصویر کے تمام رخوں کو دیکھتی ہے. ڈاکٹر کہہ دے گا بھائی ریلیکس ہونے کے لیے کر لو وغیرہ وغیرہ, ہو جائے گا وغیرہ. بھائی اس کے دو نقصان ہوں گے, ایک سوسائٹی کو, ایک آپ کی باڈی کو. ڈاکٹر نا ہر چیز کو مادی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں نے کتاب پڑھی, وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں بلڈ کا اس کام سے پہلے اور کام کے بعد کرائیں تو کوئی خون کی کمی نہیں ہوتی, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. بھائی یہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو یار تم, یہ کوئی طریقہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. جب لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا, لوط علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرو, تو قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی دلچسپی بولو نہیں. اس کا مطلب مردانہ لحاظ سے زیرو ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ جب کسی کو عورت میں دلچسپی ختم ہو جائے, اس کی شادی ہو اور اس کو دل ہی نہ چاہے وہاں جانے کو, تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے. حالانکہ ان کا بھی بلڈ ٹیسٹ کراتے تو بالکل رپورٹ کلیئر آتی. کیا خیال ہے؟ اس سے پتا چلا کہ یہ گیم کس کا ہے؟ جو سیکشولی ویک ہوتے ہیں نا, جسم سے زیادہ یہ کھیل کس کا ہوتا ہے؟ کھوپڑی کا ہوتا ہے. اب لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا کون سے وٹامنس کی کمی تھی جو ان کو عورتوں میں دلچسپی کم ہو گئی؟ بھائی وٹامن کی کوئی کمی نہیں, وہ بڑے پاورفل لوگ تھے. بات یہ کہ اپنی خواہش کو غیر فطری طریقے سے جب پورا کیا تو ادھر ہی سیٹ ہو گئے تھے. پھر وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, وہ سیٹ کہاں ہو گئے؟ اسی پہ سیٹ ہو گئے. تبھی یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں نا, یہ کم بخت مردانہ لحاظ سے زیرو ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی کہ مینٹلی طور پر ادھر ہی سیٹ ہو جاتے ہیں یہ. تو اب جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, آہستہ آہستہ مینٹلی طور پر سیٹسفائی وہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. تو یار ایک باڈی کو اللہ نے بنایا, مرد کو عورت کے لیے بنایا, عورت کو مرد کے لیے بنایا, وہ کسی اور ذریعے سے کریں گے تو شادی کے بعد پھر وہ ڈسٹرب ہوں گے اس میں. وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا آدمی, جو ان چیزوں سے بچتا ہے اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. میرے سامنے ایسے بھی کیس آئے ہیں, شادی ہو گئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم یہی کام کرتے ہیں تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں, بیوی پہ نہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں. اس سے بڑی کیا زندگی میں تباہی ہوگی؟ تو اس لیے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا جاتا ہے, دوسرے کو رخ کو دیکھا نہیں جاتا. اور دوسرا, سوسائٹی کو خرابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے مرد میں یہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ مجبور ہو کے شادی کرے وہ. اس سے کیا ہوگا سوسائٹی کو فائدہ؟ اللہ کی کسی بندی کو ٹھکانہ مل جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کہے گا میں خرچے نہیں اٹھا سکتا, میں یہ نہیں, لیکن مجبور ہو کے کیا کرے گا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی روٹی کا تندور لے کے بیٹھا ہوا ہے روٹی بیچنے کے لیے. آپ کو پتا ہے آج کل روٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 20 روپے. آپ کو پتا ہے 20 روپے کی روٹی خریدوں گا اس کا بزنس چمک جائے گا, لیکن 20 روپے کی روٹی میں کیوں خریدوں, میں اپنے پیسے بچاؤں گا, لیکن اس میں تندور والے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ آپ پہ بھوک کو مسلط کرتا ہے. آپ کہتے ہو یار دل تو چاہ رہا ہے 20 روپے بچا لو, خون پسینے کی کمائی ہے, لیکن پیٹ اجازت, یہ لے 20 کیا 30 لے لے, روٹی دے دے یار. پھر جب پیٹ بھرے گا پھر بولے گا ابے پیسے ہی خرچ کر دیے میں نے, یہ کیا ہو گیا؟ لیکن شریعت چاہتی ہے کم وقت خرچ کر تاکہ اس تندور والے کو روزی ملے. تو اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں نا, تو اللہ چاہتے ہیں بیٹیوں کو باپ نہ پالے, بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کے شوہر پالیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کا گھر ہو, ان کو شوہر کی عزت ملے, محبت ملے. اب شوہر کیا کر رہے ہیں؟ لونڈے لپاڑے, اب پیسے خرچ ہوتے ہیں, ماں باپ منع کر رہے ہیں, کم وقت تیرا پیسہ تو ادھر چلا جائے گا بیوی کی جیب میں. ہر شخص پیسہ بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اللہ نے مرد پہ شہوت اتنی مسلط کر دی اور سارے راستے شہوت پوری کرنے کے بند کر دیے, نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے گا؟ شادی کرے گا. یوں راتوں کی نیندیں اڑیں گی, دماغ خراب ہوگا, جیسے ہو رہا ہوتا ہے کماروں کا, سڑے ہوئے دماغوں کا, سڑیل لوگوں کا. تو وہ نہ چاہتے ہوئے کیا کرے گا؟ ابا کر دو, بلیک کلر کی کر دے ابا, کوئی بات نہیں, آڑی ترشی کر دے, تو وہ کہے گا ابا بس کر دو. تو یہ اللہ نے شہوت مسلط کی ہے تاکہ تم, یہ ہماری چاہتوں پہ نہیں رکھا کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں ایکچولی, تو اس سے نقصان تو لڑکیوں کا ہو رہا ہے نا, بچیوں کے باپوں کا ہو رہا ہے, ان کے ماں باپ کا ہو رہا ہے, وہ بھی بٹھا کے رکھیں گے. اس لیے اللہ نے, فطرت یہ چاہتی نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کو دخل اندازی کا موقع دیا جائے. فطرت چاہتی ہے مسلط کرو, کم وقتوں کرو شادی ہے تمہاری ایسی کی تیسی. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مانتے نہیں ہمارے فلسفے نا کہ ایکچولی یہ بھی ایجوکیشن, ایکچولی اللہ کہتے ہیں نیچر سب سے پہلے ہے, باقی سب چیزیں
بعد میں. اس لیے یہ اب آپ نے ہاتھ سے لگا دیا لونڈے لپاڑے کو تو وہ تو شادی 90 سال میں بھی جا کے نہیں کرے گا, وہ ادھر سے پورا ہو جاتا ہے اس کا حساب کتاب, تو وہ کیا کرے گا جا کے. تبھی تو دیکھو 40 سال کے بڈھے ہو گئے, پتہ نہیں آدمی, ہم کہتے ہیں یار تم کمبختوں برداشت کیسے کر رہے ہو تم, ہمیں کیا پتا ہوتا کس طرح سے برداشت کر رہا ہے پھر یہ, تو وہ کہیں اور سیٹ ہو گئے. ایسے لوگوں پھر میں کہتا ہوں ادھر ہی سیٹ رہو, کیا ضرورت ہے, اب ادھر ہی رہو, اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی پہ سیٹ ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائی سے اب جمعے کے 2 فرض سے پہلے ظہر کی فرض پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے فرض جائز نہیں ہے جمعے کے دن, اگر قضا ہو گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ یہ پرچہ مکمل کر دوں پھر. ہمارے کرکٹر پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شادی سے پہلے اچھے کرکٹ کھیلتے تھے لیکن بعد میں پرفارمنس نہیں دے رہے, ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بہت سارے کرکٹر پہ سوال ہوتا ہے. انضمام الحق جو تھا نا, جب کما رہا تھا تو بہت تیز بھاگتا تھا, شادی ہو کے کہتے ہیں رن آؤٹ ہونا شروع ہو گیا, وہ مشہور تھا. لیکن شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سمجھو, شادی ہو جاتی ہے, صحت کا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بھوک لگتی ہے شادی کے بعد, بھوک کیونکہ مینٹلی سکون ملتا ہے نا انسان کو, تو وہ اس بھوک میں بجائے اس کے کہ انڈے پروٹین اور اچھی ڈائٹ لیں, وہ اوٹ پٹانگ چیزیں پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا شادی کے بعد گینڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو فطرت تو ان کو صحت اچھی کر رہی ہوتی ہے, بھوک لگا کے, سکون دے کے کہ اب اچھی چیزیں کھاؤ, وہ اچھی کے بجائے بریانیاں پھوڑیں گے, پھر بیگم کے ساتھ جا رہے ہیں ادھر ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, رات کو دیر سے گھر آ رہے ہیں, وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہ پھر ایسی جگہوں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو قدرت نے بنائی نہیں ہے. وہ چیزیں یہاں سے ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا کولا ادھر کو نکل گیا, دونوں کے سائز میں بھی فرق آ گیا کولوں کے, اور توند ادھر سے, عجیب سے. دیکھو شادی کے بعد حال کیا ہوتا ہے. تو وہ فطرت تو آپ کی صحت اچھا کرنا چاہتی ہے. دیکھو چہرے پہ رونق کیسے آ جاتی ہے شادی کے بعد. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ جم گئے. ہمارے ایک دوست ہیں باریک سا لڑکا, میں نے اس کو بہت سمجھایا جم جایا کرو, بہت باریک ہو تم, بس ناڑا ڈال سکتے ہیں تمہارے ذریعے سے شلوار میں, اتنی سلائی بن چکے ہو تم. میرا بھانجا ہی ہے, اسی کی بات کروں, بہت باریک سا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں نے کہا تم روز بروز اور باریک ہوتے جا رہے ہو, تو جم جاؤ, تھوڑا ویٹ شیٹ اٹھاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو میں نے اس کو بولا کہ جم جانے کے بعد اگر پراٹھے ہی کھانے ہیں, برگر کھانے, پھر مت جاؤ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جم جاتے ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, پھر جو کھائیں گے وہ باڈی کو ٹھا کر کے لگے گا. اب آپ نے برگر اور پیزے پھوڑنا شروع کر دیے, پھر تو غلط قسم کا فیٹ آ جائے گا نا باڈی میں. میں نے کہا گینڈے جیسے موٹے ہو جاؤ گے, اس سے بہتر پہلے ڈائٹ پلان بناؤ پھر جاؤ. کھانا کیا ہے, تو یہی ہوتا ہے کہ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جم جا کے آدمی ٹھوس ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, جم جانے سے تو صحت بنتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کھا کیا رہے ہیں. اس طرح شادی کرنا تو فطرت ہے بھائی, اس سے تو صحت بنتی ہے اور زیادہ فریش ہو جاتا ہے آدمی. لیکن مصیبت شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ شادی کے بعد یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں اور پھر کھاتے لیٹ کھانا شادیوں میں, اور جب بھوک ڈبل ہو جاتی ہے تو غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا نقصان ہے ان کا. تو اس لیے اس میں شادی کو برا مت کہیں, اپنی خوراک کو برا کہیں.